السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہمارا یہ چینل آپ لوگوں کو کچھ اچھی معلومات اور کچھ اچھی مورل سٹوریز جو ہے وہ فراہم کرے گا۔ آپ اسے سنیں اور آگے بھی شیئر کریں۔ تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے اور آپ لوگوں کا پسندیدہ ٹاپک بھی ہے، یاجوج ماجوج۔ یقیناً آپ یاجوج ماجوج کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہیں گے۔ یاجوج ماجوج کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، جن کو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، لیکن وہ نکلیں گے کیسے اور کب، یہ جاننے کے لیے آئیں ہم ذرا کچھ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یاجوج ماجوج دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں، جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں تک تاراج کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات توریت کے مطابق اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی علاقوں پر یہ لوگ حملے کیا کرتے تھے، اور ان کے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کی جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو اور نوبل سیگ کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کے شہر تبت اور چین سے بحیرہ منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے وبال جان بن چکے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط سد سے مراد دیوار، ایک اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ ذوالقرنین اور سد ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ جس ذوالقرنین کا قرآن میں ذکر ہے، تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے؟ تاریخ کی مشہور شخصیتوں میں یہ داستان کس پر منطبق ہوتی ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے ذوالقرنین کی شخصیت اور سد ذوالقرنین سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء اور مفکرین سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر و مفکرین ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم، جسے ایرانی زبان میں کورش اعظم کہا جاتا تھا، کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں، اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ذوالقرنین کی بابت قرآن پاک نے صراحت کی ہے کہ وہ ایک ایسا حکمراں تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا چلا گیا، ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں بحوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یا پھر 100 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد یعنی کہ ایک دیوار تعمیر فرما دے۔ چنانچہ
کسی طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور معنوی نہیں بلکہ حقیقی اور واقعی ایک دیوار تھی جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس سے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، یعنی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ دیوار بھی خستہ ہو جائے گی اور گر پڑے گی، تو وہ اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ رہی یہ بات کہ صد ذوالقرنین کہاں واقع ہے تو اس میں بھی اختلافات موجود ہیں، کہ تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائے تھے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کہا گیا ہے اور اب تک موجود ہے، لیکن واضح رہے کہ دیواریں چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے پر موجود ہے، وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے کہ جو یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء و محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی شامل ہے، جو مشہور درہ دریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آئی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ صد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے پر چڑھ یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا اظہار آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعمیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مرضی ہوگی کہ ان کا خروج ہو جائے تو پھر وہ کہیں گے، یعنی کہ یاجوج ماجوج کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھو دیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ لفظ انشاءاللہ کہیں گے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کی برکت سے ان کی جو خواہش ہوگی دیوار سے نکلنے کی اسے پورا فرما دے گا، اور زمین میں فساد پھیلائیں گے جب وہ نکل جائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ یاجوج ماجوج آدم خور بھی ہوں گے، اس سے مراد یہ کہ وہ کوئی وحشی قوم ہوگی جو انسانوں کو بھی کھا جائیں گے، لہٰذا اسی وجہ سے ان سے بچنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنین کو کوہ طور پر لے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اس وقت اس جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔
اور سبھی کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالغ زمین بھی خالی نہ ہوگی، یعنی کہ وہ اس قدر بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ان کی لاشوں سے ایک بالغ زمین بھی خالی نہ ہوگی، اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی پھیل چکی ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف و شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواس بن سمعان کی روایت میں صراحت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا یا روس اور چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج ہے جن کا ظہور ہو چکا، یا مغربی قومیں ان کا مذاق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ و تسلط ہے۔ جیسے کہ یہ قیاس بھی موجود ہے کہ یا تو وہ چائنیز ہوں گے یا وہ روسی ہوں گے یا پھر وہ جو ہے وہ دجالی جو ٹولہ ہے وہ ہوں گے، لیکن نہیں، وہ ایسی قوم ہے جو کہ اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ وہ ابھی ظاہر ہوتی تو پھر اس وقت آپ کو انسان زمین پر چلتے پھرتے نظر نہ آتے اور سب کو مجبوراً جو ہے وہ کہیں نہ کہیں چھپنا پڑتا۔ اگر واقعی یاجوج ماجوج ہوتے تو وہ پھر ابھی وہ اتنا صبر نہ کرتے کہ انسان جو زندگی کے کاروبار میں مصروف ہے تو وہ انہیں اب وہ کھا رہے ہوتے پکڑ کر، لیکن نہیں، ان کا اب تک ظہور نہیں ہوا ہے۔ اور یہ طرح طرح کی سٹوریز ہیں کہ وہ چائنیز ہوں گے یا وہ روسی ہوں گے یا پھر وہ دجالی ٹولے سے متعلق ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بلکہ اب تک پوشیدہ ہیں۔ تو ان کا یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج و ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی۔ تاہم پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائیں گے اور پھر ان میں وبائی مرض پیدا ہو جائے گا جس کے باعث سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ امید ہے آج کی ہماری یہ نالج اور معلومات سے آپ کو بہت کچھ معلوم ہوا ہوگا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہے اور آپ مزید اسی طرح کی نالج والی باتیں سننا چاہتے ہیں، مورل اسٹوریز سننا چاہتے ہیں، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کے بٹن کو بھی پریس کیجئے اور اس نالج کو آگے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔